وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی امت کو اعلیٰ اخلاق پہ چھوڑا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، دین اسلام کی نمایاں خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو با ادب اور با اخلاق دیکھنا چاہتا ہے.
اعلیٰ اخلاق، حسن کردار، اچھے آداب اور اچھے اخلاق کی پاسداری شریعت کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم ہے۔ مسلمان کی پہچان اس کے اچھے اخلاق سے ہوتی ہے۔ مسلم سوسائٹی کی پہچان اس کے حسن کردار سے ہوتی ہے، کیونکہ اخلاق سے ہم اسلام کا تعارف کراتے ہیں۔ اپنے اخلاق سے ہم لوگوں کے دلوں میں مقام بناتے ہیں۔ اخلاق سے ہم ہر مشکل مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ اخلاق سے ہم سوسائٹی کو امن و شانتی کی راہ دکھا سکتے ہیں۔ بہت سارے مسائل کا حل شریعت نے حسن اخلاق میں رکھا ہے۔ بندگی میں اعلیٰ کردار ادا کرنے کے لیے آپ عظیم اخلاق کے حامل ہوں۔ اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیے، 40 سال میں آپ نبی بنائے گئے، نبوت کے ناحیے سے آپ کی پہچان 40ویں سال بنی۔ اس سے پہلے آپ کی جو بنیادی اور مرکزی پہچان تھی کہ عرب کے بہترین اور مثالی انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دیانت سے متاثر، آپ کی امانت سے متاثر، آپ کی سچائی سے متاثر، آپ کی وفاداری سے متاثر، آپ کی وفا شعاری سے متاثر، دل میں، زبان میں، اعضائے جوارح میں پائی جانے والی امانت و دیانت داری اور سچائی سے عرب کے دلوں میں اللہ کے نبی نے اپنا مقام بنایا۔ اسی لیے جب کعبۃ اللہ میں سیلاب آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے مرحلے سے گزر رہے تھے، لوگوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے اپنا حلال پیسہ لگایا، اور جب تعمیر کعبہ کے بعد حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کی باری آئی، تاریخ کا یہ سنہرا واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب لوگوں میں اختلاف ہوا تو فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ کل سویرے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں جو داخل ہو اس کے فیصلے سے ہم راضی ہوں گے، اور مقدر یہ تھا کہ اگلے دن کعبے میں داخل ہونے والے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک نوجوان تھے۔ اور جب لوگوں کی نظر حضرت محمد پہ پڑی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ اکبر، تو سب لوگوں نے ایک آواز ہو کے کہا، ارے محمد تو صادق ہیں، محمد تو امین ہیں، اور آپ کے فیصلے سے ہم راضی ہیں۔ صفا کی پہاڑی پر نبی بنائے جانے کے بعد سری دعوت کے مرحلے سے فارغ ہو کر جب اللہ کا حکم آیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو سب سے پہلے آپ نے اپنے خاندان والوں کو صفا کی پہاڑی پہ جمع کیا، اور سب لوگوں کے سامنے آپ نے اپنی پہچان اور اپنی شناخت کی پوچھی، تو سب لوگوں نے ایک آواز ہو کے کہا، ما جربنا علیک کذبا یا محمد، اے محمد تم نے ہمارے مابین 40 سالہ زندگی بسر کی، اس 40 سالہ زندگی میں کبھی ہم نے تم میں کوئی برا اخلاق نہیں دیکھا، جھوٹ کی کوئی بات ہم نے تم میں آزمائی نہیں۔ 40 سالہ زندگی ہمارے نبی کی ایک کھلی کتاب کی شکل میں موجود تھی۔ اسی لیے جب ایک غیر مسلم دنیا انسانیت کی جینیس شخصیات کو اپنی کتاب میں جمع کرنا چاہتا ہے، جب سے کائنات کا آغاز ہوا اس وقت سے پوری اقوام میں پائی جانے والی عظیم ہستیاں اور عظیم شخصیات، اس نے 100 لوگوں کا انتخاب کیا جو دنیا کی جینیس اور مثالی شخصیات تھیں۔ دی 100 نامی اس نے کتاب لکھا، اور اس کتاب میں سب سے پہلا مقام جو حاصل کرتے ہیں وہ میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر، آپ کے حسن کردار سے متاثر ہو کر اس نے اپنی کتاب میں اللہ کے نبی کو سب سے پہلا مقام عطا کیا۔
تو دوستو میری اور آپ کی پہچان یاد رکھنا ہمارے اخلاق سے ہوتی ہے، ہمارے معاملات سے ہوتی ہے. میری اور آپ کی پہچان ہمارے ایکٹیویٹیز سے ہوتی ہے، ہماری زبان سے ہوتی ہے، ہمارے تعامل سے ہوتی ہے، ہماری صحبتوں اور تعلقات سے ہماری پہچان بنتی ہے. اور ہر مقام پہ حسن اخلاق کا دامن تھامنا، ہر مقام پر حسن کردار کا دامن تھامنا. اور ہمارے نبی نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے، تم میں بہتر وہ ہے جو اس روئے زمین میں زیور اخلاق سے آراستہ ہو. کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اونچا ہو، جو اخلاق میں سب سے مثالی ہو. اور خود ہمارے نبی نے اپنی عملی زندگی سے اس کا نمونہ پیش کیا. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا. انس بن مالک خادم رسول رضی اللہ عنہ، جنہوں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی، آپ کی زبان سے جو گواہی نکلتی ہے اس عظیم پیغمبر کے بارے میں کہ پوری انسانیت میں اللہ کے نبی سب سے عظیم اخلاق کے حامل تھے. تو دوستو آج ہمارے پاس مسائل کا انبار ہے، بہت ساری پیچیدگیاں ہیں، بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت سارا فساد اور بگاڑ ماحول اور گھر میں پایا جاتا ہے. یاد رکھنا اگر آپ ہندوستان میں اپنا مستقبل روشن بنانا چاہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں، اسلام کا تعارف دنیا انسانیت کے سامنے اگر پیش کرنا چاہتے ہیں، تو ہر مسلمان کو اخلاق سے جڑنا ہوگا اور اخلاق سے اپنی زندگی کو آراستہ کرنا ہوگا. واللہ آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کے اخلاق سے لوگ بدزن ہو جاتے ہیں، اخلاق سے بدزن ہو کر اسلام کی غلط تصویر دنیا انسانیت کے سامنے پیش کرتے ہیں. اخلاق کا ایسا برا حال ہے، زبان اتنی گندی ہے، دل اس قدر پراگندہ ہے، معاملات میں اس قدر بے وفائی اور خیانت ہے، تجارت اور تعلقات میں اس قدر دھوکہ دہی ہے. مسلمان کا نام سن کر نفرت کرنے والے آج اس روئے زمین میں کتنے لوگ ہیں اللہ کے بندو. یاد رکھنا اسلامی تعلیم میں کشش ہے، اسلامی تعلیم میں لچک ہے، اور اس کے اندر لچک اور کشش پیدا کرنے کے لیے اپنے اخلاق کو ہمیں نکھارنا ہے اور اپنی شخصیت کو ہمیں کھنگالنا ہے. جب اخلاق کی بات کرتے ہیں تو پوری امانت داری سے یہ بات ہم کہیں گے. باہر کی دنیا میں بعض لوگ اخلاق کا تو بڑا اچھا ثبوت دیتے ہیں، لوگوں سے مسکرا کے ملتے ہیں، عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، اور بظاہر تعلقات ایک حد تک بہتر نظر آتے ہیں. آج مسلم سوسائٹی کا حال یہ ہے دوستو کہ اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ اختیار کرنا چاہیے. آپ کے حسن اخلاق کے سب سے زیادہ مستحق آپ کے اہل خانہ ہیں، آپ کے حسن اخلاق کے سب سے زیادہ مستحق آپ کے گھر والے ہیں. بہت سارے اللہ کے بندے گھر میں داخل ہوتے اخلاق کا لباس اتار کے داخل ہوتے ہیں، اخلاق کا لباس اتار کے داخل ہوتے ہیں. گھر والے انتظار کرتے ہیں، اس گھڑی کا انتظار کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں. مدتیں گزر جاتی ہیں، وہ گھٹن میں زندگی بسر کرتے ہیں. اسی لیے آج اس خطبے میں یہ پیغام ہم دینا چاہتے ہیں، اخلاق میری اور آپ کی پہچان ہے، اخلاق ہماری میراث ہے، اخلاق ہمارا شعار ہے، اخلاق ہماری شناخت ہے. یاد رکھنا وہ اخلاق اپنے گھر والوں میں لانے کی آپ کوشش کیجئے گا. گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ ہمارے اخلاق کیسے ہیں یہ ہر نوجوان اور ہر بچے کو اس کا جائزہ لینا چاہیے. مسئلہ یہ ہے دوستوں کے ساتھ ہمارے جو اخلاق ہوتے ہیں، جو ٹائم اسپینڈ کرنا، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا اور ان کے دکھ سکھ میں کام آنا، ان کو دلاسا دینا اور ان کی مصیبت پہ کام آنا، ان کے چہروں پر مسکراہٹ لانا، یہ اخلاق ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں کرتے ہیں. دوستو آج کتنے ماں باپ ہیں جو ترستے ہیں کہ بچے 5 منٹ بیٹھ کے گفتگو کریں. بڑا عجیب حال ہے دوستو، اور پھر بھی ہم دعویٰ ہے کہ ہم صاحب اخلاق ہیں. یہی تو اخلاق ہے. کیا بتائیے آپ کہ آپ کے ماں باپ آپ سے ایک 5 منٹ کا مطالبہ کریں، ایک 10 منٹ کا مطالبہ کریں، بیٹھ کر ان کے ساتھ کھل کے آپ گفتگو کریں.
ارے کتنے اللہ کے بندے ہیں جو اپنے ماں باپ کو دیکھ کر اپنا چہرہ جو ہے پھیر لیتے ہیں, اپنے ماں باپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. اگر کبھی کچھ بات کرنے کی ضرورت بھی آئے, صرف برسنا, صرف الجھنا, ان کے دل کو تکلیف دینا, ان کی آنکھوں سے آنسو نکالنا. آج کتنے ماں باپ ہیں, یاد رکھنا اللہ کے بندو, ماں باپ کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو حشر کی عدالت میں ہمیں جواب دینا ہے. ماں باپ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو حشر کی عدالت میں باز پرس ہوگی. یاد رکھنا, ماں باپ کو دکھ پہنچا کر کبھی آپ صاحب اخلاق نہیں بن سکتے, آپ کبھی آپ صاحب اخلاق نہیں بن سکتے آپ. اسی لیے یاد رکھیے, اگر آپ سے کوتاہی ہوئی معافی مانگیے, آپ معافی مانگنے سے چھوٹے نہیں ہوتے. بڑا پرابلم کیا ہے معلوم, بچوں کی غلطی ہوتی ہے. بعض ماں باپ بڑے دکھ سے کہتے ہیں, مولانا میرے بیٹے سے بات کر کے 3 سال ہو گئے, میرے بیٹے سے بات کر کے ایک مدت ہو گئی. کیوں بات نہیں کرتے ہیں؟ ماضی میں کبھی ڈانٹا تھا, ماضی میں کبھی تربیت کرنے کی کوشش کی تھی, آپ کی غلطی پر انہوں نے گرفت کرنے کی کوشش کی, آپ نے اپنا دشمن سمجھ لیا اور کبھی ان کا چہرہ دیکھنا گوارا نہ کیا, اور اس حدیث کو آپ بھول گئے, اس حدیث کو آپ بھول گئے, رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین. ماں باپ راضی تو اللہ راضی, ماں باپ ناراض تو اللہ بھی ناراض. اس لیے اللہ کے بندو, ماں باپ کو دیکھیں تو مسکرا کے ملاقات کرو, ماں باپ کو دیکھیں تو ماں باپ کا ٹینشن دور ہو جانا چاہیے. بچوں کے اخلاق اتنے حسین ہو, اتنے خوشگوار ہو کہ آج ماں باپ بچوں کو دیکھیں نا, ان کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچے, ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے. آج مسئلہ یہ ہے, جب نوجوان گھر سے باہر نکلتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ماں باپ اپنی ہتھیلی پر آگ کا انگارہ رکھے ہوئے ہیں. کب جو ہے کون سی آفت گھر لے کر آئیں گے آپ, کون سی مصیبت آپ گھر لے کر آئیں گے. بہت سارے ماں باپ پریشان رہتے ہیں, اور کتنے ایسے ماں باپ ہیں, اللہ سلامت رکھے, اللہ صحت و عافیت سے رکھے, ان کی زندگی میں بیماری ان کے بچوں کی وجہ سے آئی. شوگر میں مبتلا ہیں, بی پی میں مبتلا ہیں, دھڑکن انہیں ہے. جانتے ہیں کیوں ہے؟ بچوں کی وجہ سے. بچے ٹینشن دیتے ہیں, بچے اپنے ماں باپ کو بیمار اور کمزور کرتے ہیں. اللہ سے ڈرو اللہ کے بندو, ہم اپنے ماں باپ کی بیماری کا سلوشن ہیں, ہم اپنے ماں باپ کی بیماریوں کی دوا ہیں. ہم یہ پہچاننا چاہیے, اگر انہیں کچھ بیماری بھی ہو, ہمیں دیکھ کر وہ بیماری ختم ہو جائے, ہمیں دیکھ کر ان کے دل کو سکون پہنچے. ایسا کردار اپنائیے, ایسے اخلاق اپنائیے. باہر کی زندگی میں بھی ہمارے اخلاق اتنے اونچے ہوں, آپ کے امی سے, آپ کے ابو سے لوگ کہیں تو بیٹا ہو تو آپ کے بچے کی طرح ہو. اللہ اکبر, بیٹا ہو تو آپ کے بچے کی طرح ہو. جب اس وقت ماں باپ کو جو نعمت, جو ٹھنڈک جو پہنچتی ہے نا دوستو, دنیا کی کوئی طاقت وہ ٹھنڈک نہیں دے سکتی ہے, دنیا کی کوئی طاقت وہ ٹھنڈک نہیں دے سکتی ہے. لیکن آج مسئلہ کیا ہے, جب ہمارے ماں باپ باہر نکلتے ہیں, شکایتوں کا انبار کھڑا کر دیتے ہیں لوگ, شکایتوں کا انبار کھڑا کر دیتے ہیں. وقت کو برباد کرنے والے, لوگوں کو تکلیف دینے والے, گندی زبان استعمال کرنے والے, غلط صحبتوں میں مبتلا, جب ماں باپ کو خبر ملتی ہے, واللہ ان کی ساری نعمتیں دفن ہو کر رہ جاتی ہیں, ان کا آرام زمین میں دفن ہو جاتا ہے. وہیں سے وہ بیمار ہونے لگتے ہیں, پریشان ہونے لگتے ہیں. یاد رکھنا اللہ کے بندو, ہمارا اخلاق اتنا اونچا ہونا چاہیے, ہمارے ماں باپ جب بھی نام سنیں ہمارا, جب بھی ہمیں دیکھیں, ان کے دل کو اور کلیجے کو ٹھنڈک پہنچنی چاہیے. ایسی زندگی گزارو. اللہ آپ تمام پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. چلے گھر میں داخل ہوتے ہیں, ایک طرف ماں باپ کا معاملہ ہم نے ذکر کیا, دوسری جانب شوہر بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے. قرآن میں اللہ نے کیا کہا, سورہ نساء پڑھیے گا, بڑی عظیم آیت ہے. ہر شوہر کو اس آیت میں بڑا عظیم پیغام ہے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. کامیاب شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کی فیلنگ کو سمجھے, جو اپنی بیوی کے جذبات کو سمجھے, جو اپنی بیوی کے ساتھ انسانیت کا معاملہ کرے, رحم و کرم کا معاملہ کرے. یہ انسانیت, یہ رحم و کرم, یہ عفو درگزر اخلاق کے بہترین ٹاپکس ہیں, اخلاق کے بہترین چیپٹرز ہیں. آج ہم نے اپنی بیویوں کے ساتھ اس کو نظر انداز کر دیا. صبح سے شام تک بیوی اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے. اس لیے نہیں, آپ گھر میں داخل ہو کر قیامت قائم کر دیں,
گھر میں داخل ہو کر اسے اور پریشان کر دیں. وہ محبت کی گھڑی کا انتظار کرتی ہے, وہ سکون کی گھڑی کا انتظار کرتی ہے. ہر عورت حقیقی محبت اپنے شوہر میں پانا چاہتی ہے. ہر عورت حقیقی سکون اپنے شوہر میں دیکھنا چاہتی ہے. اس لیے اللہ کے بندو, آپ کے 1000 ٹینشن سہی, آپ کے 1000 مسائل سہی, گھر میں داخل ہوں, مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بیوی سے ملاقات کیجیے. واللہ ایسے آپ کو سلوشن ملیں گے, آپ کی محترمہ سے باہر کی زندگی کے ٹینشن بھی ختم ہو جائیں گے. میں تو کہوں گا اللہ کے واسطے وہ ریل شیئر مت کرو, وہ ویڈیو شیئر مت کیجئے گا. آج بڑا پرابلم ہے, سوشل میڈیا کی بڑی مکاری ہے. آج ہمارے موبائل میں ایسے ویڈیوز ہیں, ہمارے نوجوانوں کو پوچھئے بربادی کی شروعات کب ہوتی ہے. بہت سارے نوجوانوں کے ذہن میں جو ٹاپک آئے گا بربادی کے سلسلے میں شادی کا ٹاپک ہے. بربادی کی شروعات مولانا شادی سے ہوتی ہے. اللہ کے بندو, حقیقی سکون کی شروعات شادی سے ہوتی ہے. حقیقی سکون کا سفر شادی سے شروع ہوتا ہے. شرط یہ ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے وفادار ہوں, دونوں ایک دوسرے کے لیے بااخلاق ہوں, دونوں ایک دوسرے کے لیے بے مثال ہوں, دونوں ایک دوسرے پر سچی محبت نچھاور کرے. واللہ وہ زندگی جنت نما بن جاتی ہے, وہ زندگی جنت نما بن جاتی ہے. سوشل میڈیا نے کہا شادی خانہ بربادی, اسلام کہتا ہے شادی خانہ آبادی. ہمارے نبی نے اپنے پرابلم کا سلوشن کہاں تلاش کیا؟ آپ جانتے ہیں, مشہور واقعہ ہے, علماء کی زبانی آپ نے سنا ہے. ہمارے نبی پر جب پہلی وحی نازل ہوئی, اللہ کے نبی کی پریشانی کیا تھی؟ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ سے آپ کی روح پرواز کر جائے گی, آپ سے آپ کی جان چلی جائے گی. جان لیوا مصیبت, جان لیوا آفت. اللہ کے نبی نے اس آفت کا سلوشن اپنی بیوی میں تلاش کیا. فوری طور پر گھر جاتے ہیں, ماں خدیجہ سے کہتے ہیں زملونی زملونی. ماں خدیجہ سے آپ کہتے ہیں مجھ پہ چادر اڑا دو, مجھ پہ چادر اڑا دو. اللہ اکبر, کیا نیک خاتون تھی وہ, کیا مثالی بیوی تھی وہ. ماں خدیجہ نے اللہ کے نبی سے یہ سوال نہیں کیا اے اللہ کے نبی بتاؤ تو صحیح کیا ٹینشن ہے, اے محمد بتاؤ تو صحیح کیا پرابلم. نہیں, نیک خاتون حالت کو سمجھتی ہے, سچویشن کو سمجھتی ہے اور اس کے حساب سے ڈیل کرتی ہے. یہاں پر دیکھیے, اگر شوہر اپنی بیوی سے کہے باہر کی زندگی میں پریشان, باہر کی زندگی میں مصیبت میں مبتلا, سکون چاہتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہیں, رحمت چاہتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہیں. نیک خاتون اپنے شوہر کے جذبات کو سمجھتے ہوئے فوری طور پر ان سے الجھنا نہیں, شکایات کا انبار ان کے سامنے پیش کرنا نہیں. اگر شوہر نے چائے کا مطالبہ کیا, نیک خاتون پہلی فرصت میں چائے دے دے. یہ نہ پوچھے بتاؤ تو صحیح کہ درد سر ہے تو کیوں درد سر ہے, اور زیادہ درد سر کو بڑھانے کا سامان فراہم مت کیجئے گا. اللہ کی بندیوں, نیک خاتون وہ ہے جو سچویشن کو سمجھتی ہے, جیسا کہ ماں خدیجہ کا کردار تھا. تو حسن اخلاق دونوں میں ہونا چاہیے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ باہر کی زندگی میں بڑی پریشانیاں, شوہر گھر میں داخل ہوتے ہی گھر کی پریشانیاں, اب ذہن کام نہیں کرتا ہے, بی پی بڑھ جاتی ہے, مسائل بگڑ جاتے ہیں, مسائل الجھنے کے بجائے اور زیادہ سلجھنے کے بجائے اور الجھ جاتے ہیں. ایسی صورت میں نیک بیوی کیا ہے, اپنے شوہر کے دماغ کو ٹھنڈا کرنے کا سامان فراہم کرے. کیسے؟ ہمارے نبی نے فرمایا, اللہ اکبر, نیک خاتون کی پہلی پہچان یہ ہے. سنیے اللہ کی بندیوں, اللہ کی بندیوں غور سے سننا. نیک بندی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نیک بندی کون ہے, نیک بیوی کون ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا سب سے پہلی پہچان نیک بیوی کی, اذا نظر الیہا سرتہ, جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھے, بیوی اپنی اداؤں سے شوہر کو خوش کر دے, اپنی اداؤں سے شوہر کو خوش کر دے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس دنیا کا سب سے بہترین خزانہ ہے جو تمہاری زندگی میں ہے, سب سے بہترین خزانہ ہے جو نیک عورت کی شکل میں تمہاری زندگی میں ہے. اس لیے آج بڑا پرابلم ہے, آج لوگ گھر مسائل کا سلوشن ہے, مسائل کی دوا ہے. آج مسئلہ کیا ہے, پرابلم آتا ہے تو گھر کے باہر ہمارے لوگ نظر آتے, دوستوں کے ساتھ نظر آتے, وہ اور زیادہ مسائل کو بڑھاتے, وہ اور زیادہ جدائی کی بات کرتے, طلاق اور خلا کی بات کرتے. مسئلہ سلجھنے کے بجائے اور الجھ جاتا ہے. آپ نے غلط مقام کا انتخاب کیا, غلط لوگوں کا انتخاب کیا. چار دیواری میں رہتے اللہ دونوں کے درمیان الفت,
मोहब्बत पैदा करता, उस उल्फत व मोहब्बत से अपना मसला चार दीवारी में हल कर लेते। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारे लिए लिबास और तुम उनके लिए लिबास। लिबास का काम क्या है? इसके अंदर के आयब को छुपाता है, इसके अंदर के आयब को जाहिर होने नहीं देता। तो इसलिए अल्लाह के बंदो, ये शौहर बीवी का किरदार होना चाहिए। और हमारे नबी ने क्या गवाही दी, अल्लाह अकबर। तुम में से जानते कौन बेहतर है? लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं, तारीफों के पुल बांध रहे हैं आपके बारे में, लेकिन आपकी बीवी आपके बारे में क्या राय रखती है? बहुत माना रखता है। आपके बच्चे आपके बारे में क्या सोचते हैं? बहुत माना रखता है। कभी कभार बच्चों के सामने हम जिक्र करते हैं, आपके अब्बू तो बड़े फैयाज हैं, आपके अब्बू तो बड़े जबरदस्त मुस्कुराहट लाते हैं, तो बच्चे सोचते हैं घर में कभी अब्बू ने मुस्कुराया नहीं, घर में अब्बू ने कभी मुस्कुरा के हमसे गुफ्तगू नहीं की, और मेरे अब्बू के बारे में ऐसी तारीफें हो रही हैं। याद रखना अल्लाह के बंदो, हमारे नबी ने क्या फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के हक में सबसे बेहतर हो। और अल्लाह के नबी ने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को सामने रखा। हमारे नबी की जिंदगी पढ़ो, जिंदगी का एक एक वरक गवाही देगा। हमारे नबी अपने घर वालों के हक में बहुत ज्यादा बेहतर थे। कैसे बेहतर थे? मसरूक ने पूछा अपनी उस्ताज़ा आयशा रजी अल्लाह अन्हा से, कैफ कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बैती, अल्लाह के नबी अपने घर में कैसे रहते थे? तो क्या फरमाया माया आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने, अल्लाह अकबर, काना यकूनु फी मेहनती अहलिही, अल्लाह के नबी अपने घर वालों की खिदमत में रहते थे। जब नमाज का वक्त आ जाता, आप नमाज के लिए निकल जाते, घर वालों का साथ दीजिएगा, उनके कामों में हाथ बटाइएगा। लोग समझते हैं अगर मैंने अपनी बीवी की खिदमत की, अपनी बीवी के कामों में हाथ बटाया, तो लोग मुझे जोरू का गुलाम कहेंगे, मुझे बीवी का गुलाम कहेंगे। अल्लाह के बंदो नहीं, हमारे नबी देखो अपने घर वालों की खिदमत करते थे, उनका साथ देते थे, उनका सपोर्ट करते थे। एक सपोर्टिव शौहर बन के रहिएगा, एक सपोर्टिव इंसान बनकर रहिएगा। अगर उनके दिल में कुछ पहाड़ हो, गमों का पहाड़ हो, बीवी समझे मेरे शौहर में इसका इलाज है, मेरे शौहर में इसकी दवा है। हर खातून इसे महसूस करना चाहिए। अगर आपका दिल सख्त है, अल्लाह से मुतालबा करो, अल्लाह आपके दिल को नरम कर देंगे। अगर आपके अंदर बुरी आदतें हैं, अल्लाह से मुतालबा करो, अल्लाह ताला आपको अच्छी आदतें नसीब फरमाएंगे इंशाअल्लाह। इसीलिए दोस्तों, बीवी का ख्याल रखना और बीवी शौहर का ख्याल रखना, ये अच्छे अखलाक हैं दोस्तों। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वालों के साथ बहुत फ्री रहा करते थे। कौन है ये? रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन, इस पूरी कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान। कितना फ्री रहते थे वो वाकई आपको याद है। माँ आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, एक मरतबा हम सफ़र पे थे, अल्लाह के नबी ने रनिंग रेस करना चाहा। किसके साथ? अपनी बीवी के साथ। माँ आयशा ने फरमाया रजी अल्लाह अन्हा ने कि मैं और अल्लाह के नबी रनिंग रेस किए, दौड़ का मुसाबका किए, तो मैं थोड़ी दुबली पतली थी, अल्लाह के नबी से आगे बढ़ गई, मैं कंपटीशन में फर्स्ट आ गई। और उसके बाद देखो, एक और मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी के साथ वही मामला किया, वही रनिंग रेस किया। माँ आयशा अपने बारे में फरमाती हैं, उस वक्त मेरा वजन बढ़ गया था, जिसकी वजह से मैं पीछे रह गई। अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, जब आप जीत गए, हाज़िही बितिल का, हाज़िही बितिल का, अय आयशा, उस वक्त जो तुमने मुझे हराया ना, उसका बदला है। ऐसे ताल्लुकात होते हैं दोस्तों। मैं आयशा को अल्लाह के नबी बड़े प्यार से या आइश, या आइश कहकर पुकारते थे। अय आइश, मोहब्बत बढ़ाने का सामान फराहम कीजिएगा, नफरत को बढ़ाने का सामान अपने पैरों से कुचलिएगा। ये मोहब्बत का माहौल है, ये मोहब्बत का मौका है। ऐसा ना हो, याद रखना दोस्तों, नफरतों को बांटने वालों की आज कोई कमी नहीं है, नफरतों को बांटने वालों की आज कोई कमी नहीं है, जोड़ने वालों की आज कमी है, मोहब्बत का सबक देने वालों की आज कमी है। अल्लाह के वास्ते अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक कीजिएगा। इसी तरह से बच्चों के साथ, बच्चों को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। लोग पूछते, मौलाना मेरे बच्चे के लिए काउंसलिंग करना है, लेकिन हम इसके कायल नहीं हैं। आप काउंसलिंग के लिए बाहर से किसी इंसान को बुलाएं, पैसे दे के बुलाएं। अरे सबसे बेहतरीन काउंसलिंग करने वाले बाप होते हैं, याद रखो। बाप जब काउंसलिंग करेंगे ना अपने बच्चे के सिलसिले में, वल्लाही आप उस काउंसलिंग में अपनी मोहब्बत, अपनी शफकत, अपनी हमदर्दी, अपनी गमखारी, अपनी तड़प,
اور اپنی دلی فکر اس میں آپ جو ہے ڈال کے اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کریں گے. کاؤنسلنگ کے لیے باہر سے بلانے کی ضرورت نہیں, اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے بچوں کے سامنے بیٹھ کر اپنے درد کو ان میں ٹرانسفر کرو, اپنی فکر کو اس میں ٹرانسفر کرو. اس کے بعد دیکھو کیسے وفادار بنتے ہیں آپ کے بچے, کیسے ایجوکیٹڈ بنتے ہیں آپ کے بچے. پرابلم یہ ہے بچوں کے ساتھ بیٹھنا آج ہمارے پاس وقت نہیں, بہت بزی مولانا, ہم بہت بزی. اور بعض ماں باپ تو اللہ رحم کرے, یہ فخر والی بات نہیں ہے, ایسا ماحول بنا کے رکھتے گھر کا کوئی آپ سے قریب نہیں ہوتے. نہیں اللہ کے بندو, بعض باپ کہتے مولانا میرا معاملہ ایسا ہے نا, گھر میں داخل ہوتا ہوں تو بچے سب کمرے میں داخل ہو جاتے, کسی کی ہمت نہیں ہوتی مجھ سے قریب ہونے کی. ارے بھائی آپ کون ہیں؟ آپ جلاد ہیں آپ؟ ارے آپ باپ ہیں. باپ کی پہچان شفقت سے ہوتی ہے, باپ کی پہچان ہمدردی سے ہوتی ہے. آپ داخل ہوں تو آپ کے بچے آپ کے اطراف ارد گرد گھومیں اور آپ کے ساتھ چمٹنے کو پسند کریں, آپ سے دور ہونا پسند نہ کریں. یہ کوئی تعریف والی بات نہیں ہے, میرا روب ایسا, میرا دبدبا ایسا, گھر میں داخل ہوتا ہوں تو سب اپنی اپنی جگہ چلے جاتے. نہیں, محبت بانٹیے, رحم دلی سے پیش آئیے. یہاں پر ایک بات پوری امانت داری سے میں کہوں گا, گھر والوں کے ساتھ جب اخلاق کی بات کرتے ہیں, ساس اخلاق کا دامن کھو دیتی ہے, بہو اخلاق کا دامن کھو دیتی ہے. آج بڑا پرابلم ہے دوستو. آج آپ پوچھئے ہندوستان میں سب سے پیچیدہ نظام کون سا ہے, پیچیدہ سسٹم کون سا ہے؟ سسرال کا سسٹم بہت پیچیدہ ہے. واللہ معاف کرنا, میں کسی کو دکھ پہنچانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. آج بہت سارے لوگوں کی زندگیاں ایسی گزر رہی ہیں. ہماری بہت ساری بہنیں سسرال میں گھٹن اور قبر کی زندگی گزار رہی ہیں. گھر کشادہ ہے لیکن اس کے باوجود تنگ ہے, زمین کشادہ ہے پھر بھی تنگ ہے, کیونکہ ہر ایک ان کے ساتھ بے وفائی کا معاملہ کرتے, کوئی سمجھتے نہیں. اور بہت سارے لوگوں کے پاس سسرال گویا کہ وہ کوئی کالج ہے, کوئی اسکول ہے, رولز اینڈ ریگولیشن. کون ہے دوستو؟ ارے ہمدردی سے پیش آؤ, یہ کوئی اسکول نہیں ہے آپ اپنی بہو پہ رولز اور ریگولیشن جو ہے لازم کریں. آپ نہیں, جیسے آپ کے رشتہ دار ہیں بچے کے, بچی کے بھی رشتہ دار ہیں, بچی کے بھی ماں باپ ہیں, بچی کے بھی گھر والے ہیں, بچی کی بھی خوشی ہے, بچی کا بھی غم ہے. یہ ساس کو سمجھنا چاہیے. اور ایسی سخت گرفت کرتے اللہ رحم فرمائے شوہر بیوی کی زندگی کا نظام درہم برہم ہو جاتا, دونوں ایک دوسرے سے قریب ہونے ہی نہیں دیتے. اسی لیے آپ دیکھیے غلط تعلقات کا سلسلہ, غلط تعلقات کا سلسلہ. میں اپنی بہنوں سے کہوں گا, اپنی ماؤں سے کہوں گا, اللہ کے واسطے اپنی بہو پہ رحم کرو, اپنی بہو پہ رحم کرو. اللہ کے نبی حجۃ الوداع میں کیا فرمائے؟ اتقوا اللہ فی النساء, عورتوں کے سلسلے میں, عورتوں کے سلسلے میں, بیویوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا. تم نے اپنے حفظ و امان میں ان کو لیا ہے, اللہ کی امانت ہیں, ان کے ساتھ خیانت نہ کرنا, ان کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا. اس لیے اللہ کے بندو پہچانیے اپنے گھر والوں کو, ان کو کچھ آزادی دیجیے, ان پر رحم کا معاملہ کیجیے, ان کی فیلنگ کو سمجھیے. اور شوہر کی جو بہنیں ہوتی ہیں جنہیں ننند کہتے ہیں, یہ بھی معاملات کو خراب کر دیتی ہیں. خود عورت ہیں لیکن عورت کی فیلنگ کو سمجھتی نہیں. اپنے بھائی کی بیوی کو تنگ کرنا, پریشان کرنا, ستانا, یہی ان کا معاملہ ہوتا ہے. اگر بھائی نے اپنی بیوی پر محبت کو ظاہر کیا, اگر کسی وجہ سے گھر والوں کو اطلاع مل جائے, وہاں قیامت قائم ہو جاتی ہے. ارے وہ تو پاکیزہ محبت ہے, وہ تو پاکیزہ تعلق ہے, اللہ کے واسطے اسے بگاڑنے کی کوشش نہ کرنا. پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے اللہ کے بندو, ہم اچھے اخلاق کے حامل ہیں. اچھے اخلاق صرف ہماری تجارت میں نہیں, باہر کی زندگی میں نہیں, ہمارے گھر کا ایک ایک حصہ, گھر کی ایک ایک اینٹ اللہ کے پاس گواہی دے ہم اچھے اخلاق والے ہیں, پاکیزہ دل والے ہیں, روشن خیال والے ہیں, روشن دماغ والے ہیں, اچھے اخلاق اور اچھے کردار کے حامل ہیں. امید کرتے ہیں کہ ہم میں سے جس کے اندر جو خرابی ہے اسے دور کرنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. ایک دوسرے پہ رحم کریں گے, ایک دوسرے کو سمجھیں گے, محبت کا ماحول قائم کریں گے, نفرت کا ماحول ختم کریں گے. اس کے لیے ضروری ہے, یہ کہہ کر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا, اپنے دل کو پاک کیجئے گا, اپنے دل کو صاف کیجئے گا. اللہ کے واسطے کینہ کپٹ نہیں رکھنا. کبھی ساس کیا سوچتی, میری بیٹی پریشان بہو آرام سے ہے, بیٹی پریشان بہو آرام سے, بہو کو اور آرام دو نا. اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو
یہاں جو احسان کیا نا، اللہ آپ کی بیٹی پہ بڑی احسان کریں گے، اللہ آپ کے داماد کے دل کو بدل دیں گے، اللہ آپ کے داماد کے دل کو بدل دیں گے۔ اگر آپ نے اپنی بہو پہ رحم کیا، یہاں تو بڑی سخت پکڑ کرتے ہیں کہ میری بیٹی پریشان، میرا بیٹا تو اپنی بیوی کو رانی کی طرح رکھا ہے، ہر قسم کا آرام دیتا ہے۔ ارے اگر آپ کے بیٹے اگر بیوی کی عزت کرتے ہیں، بیوی کی قدر کرتے ہیں، اللہ کی قسم اس مرد کو ایک اچھی عورت نے جنم دیا ہے، اچھی عورت نے جنم دیا ہے۔ اگر آپ کی تربیت اتنی اچھی ہے کہ آپ کا بیٹا عورت کی عزت کرتا ہے، عورت کی قدر کرتا ہے، ماں کو فخر سے کہنا چاہیے، ماں کو فخر سے کہنا چاہیے میرا بیٹا میری عزت بھی کرتا ہے اور میری بہو کی بھی عزت کرتا ہے۔ یہاں پر ایک بات کہوں گا کہ مرد حضرات کو بھی اپنی ماں کو تکلیف نہیں دینا دوستوں۔ کبھی بیوی کی محبت میں ایسے ہو جاتے آپ ماں کو رلاتے، ماں کو تڑپاتے، ماں کو پریشان کرتے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دونوں کی قدر کیجیے، دونوں کا احترام کیجیے، اللہ ضرور خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھے اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حسن کردار کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، اچھی صحبتیں انہیں نصیب فرمائے، اچھے تعلقات انہیں نصیب فرمائے۔ گھر کے نظام میں جو خلل اور بگاڑ ہے اللہ اس کی اصلاح فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں کی الجھنوں کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں میں برکتوں کے دروازے کھول دے، سکون کے دروازے کھول دے۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ صحت والی عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جو جس فیلڈ میں بھی پریشان ہیں اللہ ہر پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو اچھی جوانی کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بری صحبتوں سے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اللہ تعالیٰ ان کے حق میں نیک جوڑے کے فیصلے فرمائے۔ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ سچی محبت اور سچی الفت والی زندگی، دیندار زندگی نصیب فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ نیک اولاد سے مالا مال فرمائے۔ جن کو اللہ نے بچوں سے نوازا ہے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، دیندار بنا دے، پرہیزگار اور متقی بنا دے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ اللہ ہم سب کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے، ایمان پر باقی رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وبارك لنا في حياتنا، اللهم بارك لنا في أعمالنا، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، عباد الله رحمني ورحمكم الله، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔